سب سے پہلی بات جو ہر انسان کے دل کی ٹھنڈک کا باعث ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے یا کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کو کہا جائے جزاک اللہ خیر، اس کو کہا جائے آپ کا میرے پہ احسان ہے، اس کو کہا جائے آپ نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ اور اس شکر کے بعد، اس کو ہم عام لفظوں میں شکر کہتے ہیں، اس شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں تو ادب عام طور پہ اسکولوں میں بھی سکھایا جاتا ہے، ماں باپ بھی سکھاتے، بیٹا اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور کوئی آپ کے لیے کوئی چیز اٹھا کر دے دے تو تھینک یو کہیے، جزاک اللہ خیر کہیے۔ آپ کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں، کسی نے آپ کے لیے جگہ کھول دی، وہ بیٹھا ہوا تھا کھول کے سائڈ پہ ہو گیا کہ بھائی آپ بھی بیٹھ جاؤ، تو آپ کو کہنا چاہیے تھینک یو، شکریہ، یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے میاں اور بیوی کا رشتہ، شوہر صبح گھر سے نکلتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، دنیا کی اندر خواریاں کرتا ہے، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ روزی کما کر لاتا ہے۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے پیچھے اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس کے لیے کپڑے صاف کر کے رکھتی ہے، اس کے کپڑے استری کر کے رکھتی ہے، اس کے بچوں کو خوبصورت بنا کے صاف ستھرا کر کے رکھتی ہے۔ تو کیا یہ دوسرے کے لیے حقدار نہیں ہے کہ دونوں بار بار ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں کہ بیگم صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے بڑا اچھا کھانا بنایا۔ بیوی شوہر کا شکریہ ادا کرے کہ آپ ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں، آپ اپنی نیند کا خیال نہیں کرتے، آپ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، اللہ آپ کو ضائع خیر دے، جس طرح آپ محبت کرتے ہیں ہمارے لیے دن رات مزدوری کرتے ہیں۔ یہ تشکر کے الفاظ دنیا کے لیے تو ہم سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اپنوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ذرا کہہ کے تو دیکھیے۔ ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ ان کے کسی استاد نے ان کو واقعہ سنایا کہ وہ کسی کے گھر کھانے پہ گئے، ان کے مہمان نے ان کے سامنے کھانا رکھا، کھانا کھایا، خاطر کی، شکریہ ادا کیا، اس کے بعد انہوں نے میٹھا لا کے رکھا، انہوں نے میٹھا کھایا، میٹھا کھا کے بھی جو مہمان تھے انہوں نے شکریہ ادا کیا، کہا جی جزاک اللہ، مزہ آیا، بہت پرتکلف کھانا تھا، آپ کا بڑا شکریہ۔ اس کے بعد میزبان نے وہ میٹھا اٹھا کے کھایا، پہلے مہمان نے کھایا، میزبان نے کھایا، میزبان نے جیسے ہی کھایا اس نے میٹھا اٹھا کے تھوک دیا۔ اس نے کہا شیخ اس میں شکر کے بجائے مجھے لگتا ہے میری اہلیہ نے نمک ڈال دیا۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے آپ کی اہلیہ نے نمک ڈال دیا، یہ میٹھا نہیں تھا، نمکین تھا۔ کہنے لگے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں بہت مزے کا، بہت مزے کا، شکریہ۔ کہنے لگے بھائی جس اللہ رب العزت نے ہمیں ساری زندگی اتنے مزے کے کھانے کھلائے، آپ کی بیگم نے اس سے پہلے جو میرے لیے کھانا بنایا اتنا لذیذ تھا، اگر کسی کھانے میں کوئی کمی رہ گئی تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ آج ہم اپنے گھر جاتے ہیں اور ہماری بیوی ہمارے لیے کھانا ہماری مرضی کا نہ بنائے، گرم کر کے نہ رکھے، روٹی میں کوئی کسر رہ جائے، سالن میں کوئی کسر رہ جائے تو کیا حشر کرتے ہو؟ بھائی اس نے محنت تو کی تھی، اس کی نیت تو صاف تھی، اس نے آپ کے لیے کوشش تو کی تھی، شکریہ ادا کر دی۔ کیا ہوا اگر کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا ہوا کوئی کمی رہ گئی؟ تو اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے میری پکڑ سخت ہوگی۔ پکڑ یہ نہیں ہوتی کہ فرشتے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوں گے چل میں تیری پٹائی کرتا ہوں، پکڑ یہ ہے کہ آپ کا سکون ختم ہو جائے گا، آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی، آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی چین نہیں آئے گا۔ یہ بھی پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔